بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि दो ग्रोह हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। उनमें से एक ग्रोह काफिरों का और एक मुसलमानों का। काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में ये बात इरशाद फरमा दी कि उनका अंजाम क्या होगा कि वो आग के लिबास उनके लिए काटे जा चुके हैं, उनके सरों पे खौलता पानी डाला जाएगा जो उनके खाल को और पेट के अंदर जो कुछ गया उसे जला डालेगा और उनके लिए लोहे के गुर्द होंगे। जब भी वो निकलना चाहेंगे फरिश्ते उन्हें दोबारा उसी जहन्नम में धकेल देंगे। ये अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए बता दिया कि उनका ये अंजाम होगा। और अब अल्लाह ताला ने इन आयतों में जो अपने रब पे ईमान लाने वाले और रसूलों पे ईमान लाने वाले और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत और फरमाबरदारी करने वाले लोग हैं उनका अंजाम बताया है कि वो लोग जो हैं अल्लाह ताला के यहाँ क्या इनाम पाएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ क्या अजर व सवाब होगा उनका। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युदखिलुल्लज़ीना युदखिलु युदखिलु मुज़ारा है, बाहर मुकर गैब का सीगा है। युदखिलु दाखिल करेगा
بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. صالحات ویسے کیا ہے؟ صالحون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. صالحون صالحان صالحون عالم عالمان عالمون ظالم ظالمان ظالمون یہ سارے فاعل ان کے وزن پہ آتے ہیں. اور مؤنث کے صیغے کیسے آئیں گے؟ فاعلۃ فاعلتان فاعلات اور اسی طرح صالحۃ صالحتان صالحات اس کے وزن پہ قانتات صائمات عابدات زاہدات یہ سارے صیغے جو ہیں یہ مؤنث کے ہیں اور اسم فاعل کے ہیں جمع کے. تو عملوا اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیکیوں والے. جنات بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. جنات تجری جنات جنات کا واحد کیا ہے؟ جنت. جنات باغات. تجری کون سا فعل ہے؟ تجری مضارع ہے بعد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تجری جاری ہے من تحتہا اس کے نیچے یعنی ان باغوں کے نیچے. انہار واحد کیا ہے؟ نہر. نہریں جاری ہیں ان باغوں کے نیچے. نیچے سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں بیچوں بیچ بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغات جو ہیں یا محلات جو ہیں وہ اونچی جگہ پہ ہوں اور نیچے فاصلے پہ نہریں ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیچوں بیچ کو اللہ تعالیٰ نے تحت کا فرمایا. تو یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ یہ نیچے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ نیچے ہی جاتا ہے بلکہ آگے اس طرف یا اس طرف. آگے اللہ فرماتے ہیں یحلون. یحلون کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. یحلون پہنائے جائیں گے. یحلون پہنائے جائیں گے فیہا اس میں. کس میں؟ جنت میں. ہا کے لیے جنت کے لیے ہے. یحلون وہ لوگ پہنائے جائیں گے اس جنت میں من اساورا اساورا اس کا واحد کیا ہے؟ سور. اساور کنگن. سین واو را جی. اساور اس کا جمع ہے جس کا معنی ہے کنگن. من ذہب سونے کے ولؤلؤ اور موتیوں کے. جنتی لوگ پہنائے جائیں گے جنت میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے. قرآن مجید میں ہی ایک دوسری جگہ پہ فضہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو جنت میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے سونے کے کنگن بھی ہوں گے چاندی کے بھی ہوں گے اور موتیوں کے بھی ہوں گے. اور ممکن ہے کہ یہ تینوں قسم کے ہی ہوں اور انسانوں کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق یہ فرق بھی ہو سکتا ہے. کسی کو سونے کے پہنائے جائیں کسی کو چاندی کے پہنائے جائیں. جس طرح درجے ہیں جنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 درجے ہیں اور وہ درجے جو ہیں اس طرح کے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے والے کو یہ ایسے نظر آئیں گے جس طرح دور سے ستارے نظر آتے ہیں. تو یہ فرق اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو سونے کے پہنایا جائے کسی کو چاندی کے پہنایا جائے کسی کو موتیوں کے پہنائے جائیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
کنگن جو ہے وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ اگر ایک کنگن دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی اس کنگن کے سامنے اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح سورج کی روشنی کے سامنے تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو تاروں کی روشنی تو نظر ہی نہیں آتی، تارے نظر ہی نہیں آتے ہیں بھی یا نہیں، حالانکہ ہوتے ہیں، تارے غائب تو نہیں ہوتے لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنگنوں کی اتنی چمک ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک کنگن ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اب یہ تو ساری باتیں جو ہیں انسان کے اپنے ایمان کا جو پیمانہ ہے اس پہ انحصار ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کس درجے میں ان پہ یقین رکھتا ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی مرغوب چیزیں، دنیا کی یہ حرام چیزیں چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں فرمایا کہ تمہیں یہ نعمتیں دی جائیں گی۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا ایمان ہے کہ وہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی کتنی اہمیت دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں پہ انسان کتنا فریفتہ ہے، انہیں کتنا یاد رکھتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ انہیں کتنا یاد رکھتا ہے یا کتنا بھولتا ہے انہیں۔ یہ ہر انسان کے اپنے اپنے ایمان کا ایک درجہ ہے، یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے کہ کتنا انسان یقین کرتا ہے یا کتنی اہمیت دیتا ہے اسے۔ اب صحابہ کرام جو ہیں ان کے ایمان کا یہ درجہ ہی تھا کہ انہوں نے جنت کی ان نعمتوں کے عوض فی الواقع اپنا سب کچھ بھیج دیا۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے مانگا کسی نے انکار نہیں کیا، مال مانگا مال دیا، جان مانگی جان دی، عزت مانگی عزت دی، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب کچھ اس پہ فدار نثار کر دیا کہ اس کے بدلے میں جنت کی یہ نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس، فِيهَا بیچ اس کے اس جنت کے، حریر حریر ہوگا، ریشم ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تصور کنسیپٹ تو دیا ہے، حریر کیا ہے، سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، موتی کیا ہے، اس لیے کہ انسان یہ نہ کہے کہ قرآن جی نے یہ چیزیں لکھی ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں سونا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں موتی کیا ہوتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، یا یہ ریشم کیا ہوتی ہے، اللہ نے دکھا تو دیا ہے اس دنیا میں، لیکن ان کی کوئی نسبت ہی نہیں جنت کی چیزوں کے ساتھ، جنت کی چیزوں کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں، لیکن ایک کنسیپٹ دے دیا اور پھر ساتھ یہ بھی کیا کہ یہ جو جنت کی معمولی سی چیزیں ہیں بھئی یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس دنیا میں نہ پہننا انہیں، ریشم یہاں نہ پہنو، وہاں تمہیں جنت میں پہنا دیں گے۔ اب کون ہے جو اپنے آپ کو اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ بھئی اتنا خوبصورت لباس، اتنا چمکدار لباس بادشاہوں والا ہے، اتنا سونا اچھا لگتا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی اتنی خوبصورت لگتی ہے، سسرال نے دی ہے، بیوی بھی بڑی خوش ہوتی ہے پہنے ہوئے، ساری چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا بھی یہ حرام ہے، یہاں نہ پہنو، میں تمہیں وہاں پہنوا دوں گا اور اس سے کہیں زیادہ اچھی پہنوا دوں گا، یہاں شراب نہ پیو، وہاں بڑی اچھی شراب تمہیں پلا دوں گا، یہاں تمہارے لیے حرام ہے، چاندی یہاں نہ پہنو، چاندی کے برتن استعمال نہ کرو، تمہارے لیے چاندی کے برتن وہاں رکھے ہیں اور وہاں تمہیں استعمال کرا دیں گے، یہاں استعمال نہ کرو، سونے کے برتن وہاں تمہارے لیے ہیں، بڑے اچھے ہیں، تمہارے خادم ہوں گے، تمہارے حضور ہر چیز پیش کریں گے، یہاں یہ چیزیں استعمال نہ کرو۔ اب یہاں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر کے ہمارا امتحان لیا، ٹیسٹ لیا کہ بھئی کون ہے جو میری بات مانتا ہے، ایک کنسیپٹ تو دیا ان کا، لیکن بالضبط وہ دکھایا نہیں، وہ تو صرف اللہ کے رسول کو دکھایا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ تو اللہ کے رسول کو کروا دیا، تاکہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ہر بات کی تفصیل پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بتا دے کہ بھئی میں دیکھ کے آیا ہوں سب کچھ، میں نے جہنم کی آگ بھی دیکھی ہے، اس میں سانپ دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں، زنجیریں دیکھی ہیں، اور اس میں یہ سزا اور عقوبت دیکھی ہے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خصوص کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی اور میرا جی چاہا کہ میں انگوروں کا گچھا ایک توڑ کے لے آؤں اس دنیا میں، لیکن مجھے روک دیا گیا اور فرمایا کہ اگر میں انگور کا گچھا لے آتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کو سب کچھ اللہ نے دکھا دیا،
جنت کی نعمتیں بھی اور جہنم کے عذاب بھی، تاکہ نبی جو ہے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ جو ہے لوگوں کو بتا سکے کہ سب کچھ ہمیں دکھایا نہیں اللہ نے، بلکہ امتحان لیا کہ بھئی غیب ہے وہ تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، لیکن ہے ضرور، دیکھنے والا تمہیں بتا رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ہے بھی وہ صادق اور امین، خیانت کرنے والا نہیں ہے، سچ بولنے والا ہے۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنا یقین کرتے ہیں اللہ کی بات پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ۔ نوکری پہ جانے کے لیے صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا پڑے تو پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے اگر اٹھنا پڑے جمعے کے دن یا چھٹی کے دن تو آدھی مسجد خالی ہوتی ہے۔ اگر اوور ٹائم لگانا پڑے ریالوں کے لیے، ڈالروں کے لیے، تو اس کے لیے انسان 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے بھی کر لیتا ہے، آدھی رات تک اپنے ورکشاپ میں کام کر لیتا ہے، پھر 4 پیسے آئیں گے۔ سونے کے بعد تہجد کے لیے کون اٹھتا ہے کہ سونے کنگن پہنے کے جا کے جنت میں، یا جنت کا لباس ریشم کا ہے وہ پہنے کے جا کے؟ یہ تو امتحان ہے انسان کی عقل کا دنیا میں کہ انسان جو ہے وہ کتنا اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے حالات بتا دیے کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں جی نہیں اللہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، یا فلاں حضرت صاحب بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے پاس بھی اختیار ہیں اللہ کے، یا وہ بھی دولت دیتے ہیں، یا وہ بھی اولاد دیتے ہیں، وہ بھی صحت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، جہنم میں جائیں گے سیدھے سیدھے۔ اور جو جنتی ہیں جو ایمان بالغیب لے آئیں گے اللہ کی بات پہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ، فرمایا ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں وہ بھی غیب میں اور وہ بھی غیب میں، دونوں چیزیں ابھی تو غیب میں ہیں، پردہ غیب میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ۔ وَهُدُوا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ خُدُوا ہدایت دیے گئے، یہ ایماندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، خُدُوا ہدایت دیے گئے، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ۔ طیب کا معنی پاک چیز، پاک چیز، من القول بات سے یعنی پاک کلمے کی ہدایت دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کی ہدایت دیے گئے ہیں، جو کلمہ توحید کی ہدایت دیے گئے، ان کے سامنے ہدایت پیش کی توحید کی، انہوں نے توحید قبول کر لی۔ یہ انعام، یہ اجر اور یہ ثواب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا، کلمہ توحید کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس پہ عمل کیا۔ وَهُدُوا اور ہدایت دیے گئے، إِلَى طرف صراط الحمید، صراط راستہ، حمید کا معنی تعریف کیا گیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ صراط الحمید کا معنی تعریف کیا گیا راستہ، اور حمید اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، عبد الحمید، حمید اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ اس لحاظ سے کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے راستے کی ہدایت دیے گئے۔ جو صفتوں والا حمد والی ذات ہے، تعریف کے لائق ذات ہے، اس کے راستے کی ہدایت دیے گئے۔ یہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت دیے گئے کلمہ طیبہ کی، اور جو ہدایت دیے گئے اللہ کے راستے کی۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دنیا میں، تو اس کے بعد صراط الحمید صرف دین اسلام ہی ہے۔ جن لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، دین اسلام پہ چلے اور اس کی ہدایت اختیار کر لی،
اللہ فرماتے ہیں یہ ساری جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے انجام بتا دیے۔ جو کافر اور مشرک ہیں ان کا یہ انجام ہوگا، اور جو نیک اور مومن لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی بعض مذموم حرکات پہ تبصرہ فرمایا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ، کون سا فعل ہے یسدون؟ مظاہرہ ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یسدون کیا معنی یسدون کا؟ روکتے ہیں ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وہی صراط الحمید، اللہ کا راستہ یہاں صاف صاف اور واضح واضح سبیل اللہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام۔ اور جو لوگوں کو اسلام پہ چلنے سے روکتے ہیں، اسلام پہ چلنے سے روکتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ اسلام پہ چلنے سے روکنے سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ براہ راست لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے۔ جو آدمی مسلمان بنے اس کو اتنا مارا پیٹا جائے، اس پہ زندگی اتنی تنگ کر دی جائے، اس کو اتنا خوف زدہ کیا جائے، اس کو اتنا دہشت زدہ کیا جائے کہ کوئی دوسرا آدمی اسلام قبول کرنے کی جرت نہ کرے اس ماحول میں، جیسا کہ ہندوستان میں ہے۔ شدید تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ یہ بھی یصدون عن سبیل اللہ ہے۔ اتنا خوف اور دہشت پھیلا دی جائے اور عملاً اتنا مارا پیٹا جائے، عملاً اتنا ظلم کیا جائے مسلمانوں پہ کہ کوئی دوسرا آدمی اسلام لانے کی جرت نہ کرے، یہ بھی یصدون ہے۔ اور یہ بھی یصدون ہے کہ ایسے قوانین نافذ کیے جائیں، ایسے قوانین بنا دیے جائیں جن کی وجہ سے اسلام پہ چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، کفر اور شرک کی طرف جانا، برائی، فحاشی اور بے حیائی کی طرف جانا آسان ہو جائے۔ کوئی یہ زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن عملاً یہ بھی یصدون میں ہے۔ بلکہ مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ کہ ایسے قوانین وضع کر دیے جائیں، خواہ وہ قوانین UN وضع کرے یا پاکستان کا ملک کرے، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ کافروں کا ادارہ ہے اور وہ اسلام کا نام لینے والوں کا ادارہ ہے۔ آرڈیننس بنانے والے، قوانین بنانے والے، اسمبلیاں بھی مسلمانوں کی ہیں، آرڈیننس جاری کرنے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن فحاشی اور بے حیائی کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بدماشی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ قوانین ایسے بنا دیے کہ اسلام جو پسند کرتے ہیں یا جو فحاشی اور بے حیائی سے نفرت کرتے ہیں ان کو مجبور کر دیا گیا کہ دیکھو یہ بدماشی دیکھو، عریانی دیکھو، بے حجابی دیکھو، بدماشی دیکھو۔ یہ جیسے شریف بن کے رہنا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، جو مومن بن کے رہنا چاہتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رہے۔ ہم نے تو دکھانا ہے سب کچھ۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی تھی کہ ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، ان کو اپنے گھروں سے، اپنے ملک سے، اپنے گاؤں سے نکال دو۔ انہم اناس، یہ وہ لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے صوفی بنتے ہیں، بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، نکال دو انہیں ملک سے۔ جیسے نیک اور پرہیزگار بن کے رہنا ہے جا کے سعودی عرب میں رہے، یہاں تو ہم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ یصدون میں ہی آتا ہے کہ وہ ایسے قوانین ان کے لیے بنا دیے جائیں کہ جبرن، اور یہ پچھلے حکومتوں میں ہوتا رہا کہ جو قرضے خواتین کو دیے گئے کاروبار کرنے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے، ساتھ قانون یہ بنایا گیا پاکستان میں کہ جو عورت حجاب کر کے آئے گی اس کو قرضہ نہیں ملے گا، بے حجاب ہو کے آنا ہے تو قرضہ لو۔ باقاعدہ گورنمنٹ نے یہ قانون ایشو کیا، باقاعدہ اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ قرضے ان عورتوں کو دیے جائیں گے جو برقعے اتار کے آئیں گی، جو برقعے لے کے آئیں گی انہیں قرضہ نہیں ملے گا۔ یہ یصدون ہے۔
اللہ کی راہ سے روکنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ پہ چلنے سے لوگوں کو روکا، والمسجد الحرام، اور روکا لوگوں کو مسجد حرام سے. یہ سورہ حج ہے، یہاں سے یہ تمہید باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حج کے احکامات اور حج کے مسائل آگے بیان کیے جائیں گے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کو کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکا لوگوں کو، بل مسجد الحرام، اور مسجد حرام تک آنے سے ان کو روک دیا کہ عمرہ نہ کر پائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ الذی جعلناہ، الذی اسم موصول ہے، اور کس کے لیے آیا الذی؟ مسجد حرام کے لیے. الذی کا لفظ مسجد حرام کے لیے آیا ہے کہ وہ مسجد حرام جعلنا، ہم نے بنایا، اس کو، کس کو؟ مسجد حرام کو، للناس، واسطے لوگوں کے، سوان، سوا کا معنی برابر، جس کو ہم نے سارے لوگوں کے لیے ایک جیسا بنایا ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جس پہ سارے لوگوں کے برابر کے حقوق ہیں. مسجد حرام پہ ان کافروں کے زیادہ حقوق نہیں ہیں دوسروں سے. ابو جہل کے یا ابو لہب کے زیادہ حقوق نہیں ہیں بیت اللہ شریف پہ، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے ہم نے برابر حقوق رکھے ہیں بیت اللہ شریف پہ. بیت اللہ شریف کی طرف آنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا. جعلناہ، بنایا ہم نے اس بیت اللہ کو، للناس، واسطے لوگوں کے، سوان، برابر کے حقوق دیے ساری دنیا کے لوگوں کو مسجد حرام سے، تاکہ مسجد حرام تک آنے کے لیے کوئی کسی دوسرے کو روک نہ سکے. آگے اللہ فرماتے ہیں العاکف فیہ والباد. عاکف کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور بعد بھی اسم فاعل ہے. عاکفن کا معنی چمٹ جانے والا، لازم پکڑ لینے والا کسی چیز کو. اسی سے اعتکاف کا لفظ بھی ہے. اعتکاف کا معنی اجر اور ثواب کی نیت سے ایک جگہ پہ بیٹھ رہنا. عاکفن کا معنی اصطلاحی معنی ہو جائے گا مقامی آدمی، جو وہیں رہنے والا ہے. مراد ہے کفار جو اس وقت مکہ میں رہائش پذیر تھے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کو روک دیا انہوں نے. بات جو ہے یہ بدو سے ہے. بدو کا معنی دیہات، بدوی، بدو دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا. بات دیہاتی آدمی، باہر سے آنے والا. اس کا معنی مقامی آدمی، بعد کا معنی غیر مقامی آدمی. ہم نے اس مسجد حرام پہ سارے لوگوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، خواہ وہ مقامی ہو خواہ باہر سے آنے والا ہو. العاکف ہو، خواہ وہ مقامی ہو، فی ہے، اس میں مقامی ہو حرم شریف میں رہنے والا، والباد، یا حرم شریف سے باہر سے آنے والا ہو، سب کے حقوق برابر ہیں. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجد حرام کی طرف آنے والے کسی آدمی کو کوئی دوسرا روک دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ، وَمَن، اور جو شخص، یورد، یورد کا معنی ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا فعل ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے، فیہ، اس حرم میں، اس مسجد میں، بِإِلْحَادٍ، الحاد کا معنی
ٹیڑھا کرنا کسی چیز کو، الحاد کا معنی ٹیڑھا کرنا، بے الحاد ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہاں پہ۔ بعض مفسرین نے یہاں سے مراد لیا ہے شرک اور کفر، لیکن اکثر مفسرین نے، زیادہ مفسرین نے ہر طرح کا گناہ مراد لیا ہے، کہ جو آدمی حرم شریف میں کسی طرح کا بھی گناہ کرے، کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا شاید یہ قول ہے کہ اگر کوئی بلا ضرورت قسم کھائے، بلا ضرورت ایسے ہی بلّہ بلّہ تلّہ جیسے کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی فرمایا کہ حرم شریف میں یہ بھی نہیں جائز نہیں ہے، بلا ضرورت اور لا یعنی بات کرنا یہ بھی الحاد میں ہے۔ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے حرم شریف میں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہاں سے کوئی گھاس نہ کاٹی جائے، کسی چیز کو نہ مارا جائے، لڑائی نہ کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو زحمت نہ دی جائے، ان چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے حرم شریف میں۔ ایک تو احرام کی پابندیاں وہ اپنی جگہ پہ، احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن بذات خود حرم شریف کی بہت زیادہ پابندیاں ہیں، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ یہ حرم ہے، یہاں کا گھاس نہ توڑا جائے، یہاں کے پودے نہ توڑے جائیں، یہاں کے جانور نہ مارے جائیں، الا یہ کہ موذی جانور ہو، سانپ یا بچھو وغیرہ، کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو مارا نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حرم شریف میں بعض اوقات یہ معذور لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مانگتے بھی ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، اور برا بھی لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں حرم کے اندر کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، نہ پکڑتا ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی کسی کو ویسے نقصان پہنچائے، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، چوری کرتا پکڑا گیا ہے، اس کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو دوسروں کا نقصان کر رہا ہے، لیکن ویسے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کوئی گالی گلوچ کرنا، یہ سخت ممنوع ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں اسود پہ استلام کی اگر آسانی سے باری نہ آئے تو استلام نہ کرنا افضل ہے، بجائے سے کہ دکم پیل کیا جائے۔ دکم پیل کرنا جو ہے اذیت دینا ہے دوسروں کو، اور حرم میں اس کی اجازت نہیں ہے، منع ہے وہ۔ لہذا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے کو زحمت ہو، دوسرے کو تکلیف ہو یا پریشانی ہو۔ جو آدمی الحاد کا ارادہ کرے حرم شریف میں بے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، نذق ہو۔ نذق کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم چکھائیں گے وہ اس کو من عذاب علیم، دردناک عذاب، اسے ہم دردناک عذاب دیں گے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ کس وجہ سے ختم ہوئی؟ اسی واقعے سے ختم ہوئی، حرم شریف کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی فریقین میں، مسلمانوں میں اور کافروں میں، تو ساتھ اس میں یہ بھی ایک نکتہ تھا کہ عرب قبائل میں سے جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اور جو قبیلہ کفار کے ساتھ ملنا چاہے انہیں اجازت ہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے، اور پھر دونوں حلیف جو ہے وہ پابند ہوں گے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے۔ اگر کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ان سے جنگ کرتا ہے، تو دونوں فریق مسلمان بھی اور کافر بھی اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے اپنے حلیف قبیلوں کی مدد کریں۔ بنو خزاعہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، حلیف بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنو بکر جو تھے انہوں نے اپنا الحاق قریش کے ساتھ کر لیا۔ ان دونوں قبیلوں کا آپس میں پرانا تنازع چلا آ رہا تھا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ صلح کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد موقع ملا، بنو بکر جو قریش کا حلیف تھا انہیں موقع ملا تو انہوں نے بنو خزاعہ کو تنہا پایا کہ بھئی بنو خزاعہ کے حلیف تو مسلمان ہیں جو مدینہ میں ہیں، اب ان سے بدلہ لینا ہے تو کون آئے گا مدینہ سے ان کا بدلہ لینے کے لیے؟ ان کو
ایک چشمے پہ ان کے کچھ افراد موجود تھے، انہیں مارا پیٹا، وہ بھاگ کے حرم میں داخل ہو گئے اور حرم میں انہوں نے جا کے الہ الہ کی دہائی دی کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمیں نہ مارو، ہماری جان چھوڑو۔ تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی الہ الہ نہیں ہے، ان سے جتنا بدلہ لینا ہے لے لو۔ انہیں مارا پیٹا گیا۔ چنانچہ بنو خدا کے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے ساری صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں مارا پیٹا بھی ہے اور حرم شریف کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے، زیادتی ہوئی ہے ہماری طرف سے، اب وہ صلح کا معاملہ جو ہے یا معاہدہ ہم نے خود توڑ دیا۔ ابو سفیان بھاگا مدینہ منورہ گیا، پہلے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر سے بات کی تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں بات نہیں کی، میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر تو اس معاملے میں ویسے ہی بڑے شدید تھے، کہنے لگے خدا کی قسم اگر ایک لکڑی کی سوٹی بھی مجھے نہ ملے تب بھی اب میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ بری طرح میں نے اس کو جواب دیا۔ حضرت علی کے پاس بھی گیا پھر اور جا کے ان سے منت سوالت کی۔ حضرت علی نے کوئی تھوڑا سا نرمی سے جواب دیا کہ بھائی اب تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے بات کی، اب بات تو نہیں کی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ حرم میں جا کے تم آج خود اعلان کر دو کہ بھائی امان دیتا ہوں میں سب کو۔ اب کہنے لگا کہ بھائی اس سے کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا کہ ہونا تو کچھ نہیں، لیکن کر دیکھو شاید کوئی اس کا رد عمل ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے خود جا کے مسجد نبی میں یہ بات کہی اور کہنے کے بعد چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہاں مکہ میں کہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا بھائی یہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں دیا اور عمر نے تو بڑا تلخ جواب دیا ہے اور علی نے کچھ نرمی دکھائی ہے۔ یہ طریقہ اس نے بتایا تھا، یہ میں نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے دوسرے سردار جو تھے کفار کے کہ بیوقوف آدمی تمہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ جب انہوں نے امان کی بات نہیں کی تم اکیلے ہی امان کی بات کر کے مسجد میں آ گئے ہو جس کا جواب بھی کسی نے نہیں دیا۔ علی نے تم سے مذاق کیا ہے، اتنی بات کر کے تم آ گئے ہو۔ بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کیا، اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے حرم کی بے حرمتی کی۔ مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا اس پہ حملہ بھی کیا اور پھر انہوں نے حرم میں پناہ لی تو حرم کی بے حرمتی کی انہوں نے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی حرم کی بے حرمتی کرے گا، حرم شریف میں الحاظ سے کام لے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اسی لیے یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ حرم سے باہر کسی گناہ کی جتنی جھگڑا کرے حرم شریف میں اس کا گناہ بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ جائے، لہذا اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بوانا، اور جب کون سا فعل ہے یہ بوانا؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ بوانا، بوا کا معنی ہے کسی جگہ کو ہموار کرنا، کسی جگہ کو درست کرنا۔ بوانا، ہم نے جگہ مہیا کی، ہم نے ٹھکانہ مہیا کیا، ہم نے جگہ دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ مہیا کی، جگہ کی نشاندہی کی، جگہ کا پتہ بتایا کہ فلاں جگہ جا کے میرا گھر بناؤ، مکان البیت، بیت کی جگہ۔ جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی وضاحت کی کہ فلاں جگہ گھر ہے، فلاں جگہ جاؤ تو جا کے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ساتھ ہم نے یہ حکم بھی دیا ان لا تشرک بی شیئا، ان یہ کہ لا تشرک
کون سا فعل ہے لا تشرک؟ نہیں ہے. لا تشرک، تو شرک نہ کر، بھی میرے ساتھ، شیئن کچھ بھی، تو میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا. یہ ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ یہ گھر کی جگہ ہے، یہاں گھر کو تعمیر کرو، لیکن کسی قسم کا شرک نہ ہونے پائے اس گھر میں. وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، وَطَّهِّرْ، طاہر کون سا فعل ہے؟ امر ہے یہ. اور پاک رکھ، پاک کر، بیتیا میرا گھر، للطائفین، واحد کیا ہے طائفین کا؟ طائفن، طائفن کا معنی طواف کرنے والا، چکر لگانے والا. طائفین اس کی جمع ہے. پاک رکھ میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قائمین کا واحد قائمن، قیام کرنے والا. قیام سے مراد نماز، قیام سے مراد نماز. قائم کی جگہ قائمین. پاک رکھ میرے گھر کو قیام کرنے والوں کے لیے. بر رکا، رکا کا واحد کیا ہے؟ راکعن، رکعن، راکعن اس کا واحد ہے. راکعن کا معنی رکوع کرنے والا. رکعن بہت زیادہ لوگ رکوع کرنے والے. السجود، السجود کا واحد ساجدن، سجدہ کرنے والا. سجود سجدہ کرنے والے لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، طہر بیتیا، میرا گھر پاک رکھنا، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے. والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. قیام، رکوع اور سجدہ مراد ایسے نماز، یہ نمازیوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. اگرچہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے لیے دیا ہے، لیکن یہ حکم ساری مساجد کے لیے ہے. سارے اللہ کے گھر ہیں. مسجد جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدیں جو ہیں یہ بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں. مسجدیں بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں. بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے تو باقی جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں، اور ان کے اللہ کے گھروں کو اسی طرح پاک صاف رکھنا چاہیے جس طرح حرم شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. مسجد کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کو پاک اور صاف رکھنا. ہمارے ہاں تو چونکہ بھائی مسجد جاتے ہیں، اب آج کل تو خدام رکھے ہوئے ہیں یا امام ہے یا جو بھی ہے وہ بیچارہ صفائی کر دیتا ہے. عام لوگ گئے، نماز پڑھے گا، واپس آ گئے. اب اصولی طور پہ ہونا یہ نہیں چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہر آدمی اپنے گھر کی خبر لیتا ہے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتا ہے، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے اس کی مرمت کرتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اسی طرح سے ہر آدمی، ہر نمازی مسجد کا خیال رکھے. کوئی نقصان ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کہیں گند پڑا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، انسان صاف کرے اس کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امت کے نیک اعمال پیش کیے گئے، اور ان میں سے جو چھوٹے سے چھوٹا عمل نیک میرے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ کسی آدمی نے زمین مسجد کے اندر چھوٹا سا کاغذ کا پرزا یا تنکا پڑا ہوا اٹھا لیا، تو وہ نیکی بھی مجھے دکھائی گئی کہ یہ بھی نیک عمل ہے، جو قیامت کے دن انسان کے میزان میں تلے گا. انسان کو اس نیکی کا بھی فائدہ ہوگا. لہذا جس مسجد میں بھی، اپنے محلے کی مسجد، اپنے گھر کے قریب والی مسجد جو ہے، اس کا خیال ہر نمازی کو اپنے گھر کی طرح رکھنا چاہیے.
جس طرح انسان اپنے گھر کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. نہ بھی ہو ایون دین انسان صفحے سیدھی کر دے، قرآن جی کوئی پھٹا ہوا ہے اس کو صحیح کر دے، اور کہیں گند پڑا ہے گلاس لگی ہے انسان اس کو صاف کر دے. انسان ہر نیکی کا جو چھوٹا سے چھوٹا کام ہے اس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی نیک کام. چھوٹے سے چھوٹا نیک کام جو ہے اس کو بھی معمولی نہیں، قیامت کے دن کوئی نیکی نہیں دے گا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جس کے نامہ اعمال میں، جس کے میزان میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی کہیں سے لے آؤ، بخشے جاؤ گے. وہ آدمی جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں بخشا جاؤں. ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی اس کے پاس، مایوس ہوگا اپنی بخشے سے. وہ آدمی کہے گا کہ بھائی میں نے تو بخشے نہیں جانا، میرے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں، بس صرف میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی ہے. اگر تم ایک نیکی سے بخشے جاتے ہو تو جاؤ میری ایک نیکی تم لے لو، میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، سارے میرے گناہ ہیں، نیکی ہے ہی نہیں. وہ آدمی ایک نیکی والا اس کو اپنی نیکی دے دے گا. وہ جائے گا اللہ کے پاس، یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا ہوں اور میرے میزان میں رکھ کے مجھے معاف کر دیجیے، مجھے بخش دیجیے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم کو بھی میں نے معاف کر دیا، جس نے تمہیں ایک نیکی آج دے دی ہے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو. اور سلام کے بارے میں تو فرمایا کہ افشوا السلام، پھیلاؤ سلام. سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف خود کہو. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ خبر ہے اس کو پھیلاؤ تو کیا کریں گے آپ یہ تو ٹھیک ہے کریں گے کہ اپنے دوست کو بتا دیں گے، لیکن خبر کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے پھیلا دو لوگوں میں، خبر اخبار میں اشتہار دے دو اس کا، یہ ہے پھیلانا. فرمایا کہ افشوا السلام. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جاتے آتے کسی اپنے جاننے والوں کو بھی منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں. اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان سلام اپنے جاننے والے کو کہے گا اور نہ جاننے والے کو سلام نہیں کہے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ ہر آدمی کو سلام کہو، مسلمان کو، جو جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا. حکم یہ ہے. اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان اپنے جاننے والے کو سلام کہے، نہ جاننے والے کو سلام نہ کہے. لہذا مساجد کی صفائی کا ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، خواہ اس کی ڈیوٹی ہو یا نہ ہو. ڈیوٹی کے علاوہ بھی انسان کو اس میں کچھ نہ کچھ شراکت اور کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، طہر، پاک رکھ، صاف رکھ، بیتیا میرا گھر للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ. اذن کیا ہے؟ یہ امر ہے. اور اعلان کر دو فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو. یاتون، یاتون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا. نون جو ہے مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے گر گیا ہے. یا تو کا، آئیں گے تیرے پاس. یا تو کا، لوگ آئیں گے تیرے پاس. رجالن، رجالن کا واحد کیا ہے؟ راجلن، پیدل چلنے والا. راجلن فاعلن کے بدن پہ، عالمن کے بدن پہ. راجلن پیدل چلنے والا، جمع اس کی رجالن.
پیدل چلنے والے آئیں گے تیرے پاس، پیدل لوگ، وعلا اور اوپر، کل ضامرن ہر دبلے پتلے اونٹ پہ۔ اصل میں ضامر جو ہے وہ اس دبلے پتلے جانور کو کہتے ہیں جو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی تکان کی وجہ سے دبلا پتلا ہو جائے، لمبا سفر کر کے آیا ہو، ہر اس جانور کو کہتے ہیں، ہاں وہ اونٹ ہو، بیل ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن چونکہ اس زمانے میں بیشتر لمبا سفر اونٹوں پہ ہی کیا جاتا تھا، لہذا اس کو اصطلاح میں اس کا معنی اونٹ ہی کیا گیا ہے کہ آئیں گے تیرے پاس دبلے پتلے اونٹوں پہ، پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پہ بھی آئیں گے، یا تین آئیں گے، من کل فج عمیق، کل ہر فجن، فج کہتے ہیں کھلے راستے کو، عمیق کا معنی گہرا، ویسے تو نیچے کی جو کنویں وغیرہ کی گہرائی ہوتی ہے یا دریا کی یا سمندر کی گہرائی اسے عمیق کہتے ہیں، جب یہ راستے کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہے بہت دور کا راستہ۔ فج کا معنی راستہ، عمیق کا معنی دور۔ آئیں گے تیرے پاس پیدل بھی لوگ، اور آئیں گے تیرے پاس دبلے پتلے اونٹوں پہ، دور دراز کا سفر کر کے، دور دراز کے راستے سے، دور دراز کے راستے پہ بھی لوگ آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پہ، اور پیدل لوگ بھی آئیں گے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق جو بھی سواری ہو وہی مراد ہے اس سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا، یشہدو کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مضارع غائب پہ جب لام آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ امر غائب بنتا ہے، لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، تاکہ وہ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ منافع، فائدہ، لہم، جو واسطے ان کے ہے، تاکہ وہ مشاہدہ کریں جو فوائد ہیں واسطے ان کے، واسطے لوگوں کے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ دین کے اعتبار سے انسان اتنا بڑا طویل راستہ طے کر کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ٹھیک طریقے سے نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ حج ادا کرتا ہے تو حج ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ ایک ان میں سے ہجرت ہے، دوسرا حج ہے، اور تیسرا کسی کافر کا اسلام قبول کرنا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ یہ تو دینی اعتبار سے ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جب قوموں کا اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کتنا اہم ہے، مسلمان ملت کے رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ وہاں کے خاص طور پہ رہنے والے ہیں کس طرح پوری دنیا کا مال اور دولت سمٹ کے وہاں آ جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت سے منافع ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے اعلان کر دو حج کا۔ بعض تفاسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اذن حج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، یا اللہ میں یہاں اعلان کروں گا
تو کتنے لوگ سنیں گے اسے؟ کوئی آدمی ہے ہی نہیں سننے والا. میں ہوں اور میرا بیٹا ہے جو تعمیر کر رہے ہیں، یا میرے بیوی بچہ ہے، اور آواز میں دوں گا تو میری آواز کتنی دور تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز دو، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اس بات میں، اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ جو کفر پھیلاتے ہیں، جو برائی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، وہ تو ماڈرن میڈیا استعمال کریں، ہم کیوں نہ کریں؟ وہ تصویریں کھنچواتے ہیں اخبار میں، ہم بھی کھنچوائیں. ان کی ویڈیو بنتی ہے، ہماری بھی بنے مولویوں کی. وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم کیوں نہ آئیں؟ وہ یہ استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ بھئی اگر یہی چیز تھی تو یہ تو جواز ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ کوئی میڈیا ہونا چاہیے، کوئی اخبار ہونی چاہیے، کوئی میرے 10 دائیں بائیں آدمی ہونے چاہیے جو اعلان کرنے والے ہوں یا پیغام لے کے دوسرے ملکوں میں جانے والے ہوں. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے ہدایت دینا، بات پہنچانا جو ہے یہ تمہارا تو کام ہی نہیں ہے. تم ایسے خواہ خواہ اپنے ٹھیکے لیتے ہوئے کہ وہ اگر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم بھی برائی کا راستہ اختیار کریں، دین کو پھیلائیں. کیسی امکانہ بات ہے؟ جب تصویر حرام ہے، اللہ کے رسول نے حرام فرمائی ہے، تو پھر ویڈیو بنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم بات کرو مسجد میں جا کے، جو تمہاری جگہ ہے بات کرنے کی. تم بات کرو جا کے مدرسے میں، جو وعظ و نصیحت کی جگہ ہے. جس کو اللہ نے پہنچانا ہوگا اللہ پہنچا دے گا، ہدایت دینی ہوگی اللہ دے دے گا. جس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا. اب یہ عجیب سی ایک سوچ بن گئی ہے کہ دوسرے اگر اس میڈیا سے استعمال کرتے ہیں یا اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق ہے کہ ہم نیکی کے لیے استعمال کریں. دلیل تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے. شیطان ان باتوں کو بڑی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. حامد دیکھو کتنی اچھی بات ہے، کتنے عقل مند لوگ ہیں یہ. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول نے جو اصول دیے ہیں ان کی پابندی بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ادفع باللتی ہے یا احسن، برائی کو دور کرو نیکی کے راستے سے. ہاں الیکشن میں ہم بھی حصہ لیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیوں نہ بولیں. وہ دوسرے کی بدخوئی کرتے ہیں، دوسرے پہ الزام اور لان تان کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح. ہاں الیکشن میں یہ تو کھلا میدان ہے. اب جتنے بھی جاتے ہیں علماء وہ کچھ سب کچھ کرتے ہیں، تصویریں ان کی بھی آتی ہیں، ان کے بھی ایسے بنتی ہیں، کیسٹ وغیرہ بنتی ہیں، موسیقی ہے اور غنا بھی ہے، ترانے کہتے ہیں ترانے ہیں یہ موسیقی کے ساتھ. جو دوسرے کرتے ہیں گمراہ فرقے کے لوگ وہی سارا کچھ جو ہے دوسرے علماء کرتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ اسی لیے تو اس سے اثر ختم ہو گیا. اسی لیے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا کہ جو اللہ نے اصول دیے وہ تو ہم نے چھوڑ دیے، اپنی عقل سے اپنے اصول وضع کر لیے. کافر کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی اسلام کے لیے کرنا چاہیے. بھئی یہ کہاں سے اصول آ گیا؟ اللہ نے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم تم آواز اپنی زبان سے نکال دو، اعلان کر دو، بس جو بات میں نے تمہیں کہی ہے بس میری بات مانو، اس کے بعد پہنچانا تو میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حاضر مخلوق کو نہیں بلکہ جو ارواح تھی عالم ارواح نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہنچا دی. اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ وہاں پہنچنا تھا انہوں نے اس وقت بھی لبیک کہہ دی اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کے بعد. بھی دیکھیں ایک نیکی اور تقوی کا راستہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور اللہ کے رسول نے یا اللہ نے فرمایا کہ اس کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے اس کو. پھر اس کے بعد یہ کیا ہوگا؟ جی کافر کرتے ہو تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہ کیا دلیل ہے؟ وہ تو برائی کو پھیلاتے ہیں اس میڈیا سے، ہم کیوں نہ میڈیا استعمال کریں وہ؟ اور پھر یعنی عمر واقعہ وہی ہے کہ ہدایت تو اسے ہی ملنی ہے جسے اللہ نے دینی ہے. آپ بتائیے، کہیں بتائیے کہ یہ طریقے اختیار کرنے سے، اپنی ویڈیو بنوانے سے، ٹی وی پہ آنے سے اور یہ میڈیا استعمال کرنے سے، اپنی تصویریں اتنی بڑی بڑی اخباروں میں لانے سے
کہیں کوئی فائدہ ہوا کسی تحریک کو یا کسی جماعت کو یا کسی عالم کو؟ ہر جگہ ناکامی ہوئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے چھوڑ دیے ہیں، ان کو ہم نے نہیں اپنایا. ہم نے اپنے طریقے خود وضع کر لیے. آج کہیں ٹی وی گھر میں نہ رکھیں. ہاں اتنا بیکورڈ آدمی ہے یہ، اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. اتنا حالات سے بے خبر آدمی اپنی اولاد کو تباہ کر لینا دین کے اعتبار سے، اپنے گھر کے ماحول کو برباد کر لینا دین کے اعتبار سے، وہ گوارا ہے. یہ گوارا نہیں کوئی یہ کہے جی اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے کیا وہ زندگی نہیں بسر کرتے؟ روٹی نہیں ملتی انہیں، یا اللہ روزی نہیں دیتا انہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیں دیے ہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اگر تبلیغ کرنی ہے، دعوت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، انہی اصولوں کے اندر رہ کے دعوت کرو، انہی اصولوں کے اندر رہ کے تبلیغ کرو، انہی اصولوں کے اندر رہ کے واز کرو جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں. اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو. سوال کی بجائے عذاب نہ مول لو اللہ کا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں جو فائدے ہیں ان کے لیے اس گھر میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور یذکروا، اور پڑھو اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام لو. اصل میں یہ الفاظ جو ہیں ان کا تعلق ہے علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام سے. اور اللہ کا نام لو علی ما رزقہم، اوپر اس کے جو رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں سے، جانوروں سے. یعنی جب وہاں جاؤ حج کے لیے تو وہاں جا کے جو جانور ذبح کرو اس پہ اللہ کا نام پڑھو. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ الفاظ آئے ہیں جانور پہ اللہ کا نام لو، اس سے مراد جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام سے. یہاں بھی جانور پہ اللہ کا نام پڑھو سے مراد کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرو اللہ کے نام سے. یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ لو جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کسی دوسرے کے نام منسوب بھی نہ کرو، کسی دوسرے کے نام منسوب بھی نہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھا جائے اور کہا یہ جائے یہ 11ویں والے کے نام ہے، یہ بھی حرام ہے. منسوب اس کو کر دیا کسی بزرگ کے نام پہ، کسی قبر والے کے نام پہ، کسی پیر فقیر کے نام پہ اس کو منسوب کر دیا، وہ بھی حرام ہے، خاص میں بسم اللہ ہی پڑھی جائے. اس لیے فرمایا کہ پڑھو اس پہ اللہ کا نام. ان جانوروں پہ بہیم کہتے ہیں چوپائے کو، اور انعام جمع ہے نعم کی، نون عین میم. نام کا معنی ویسے تو ان کو کہتے ہیں، لیکن عام زبان میں جو فائدہ دینے والے جانور ہیں اونٹ، بکری، گائے، بیل، ان سب پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. لہذا اس کا معنی یہ ہے چوپایوں میں سے جو جانور ہیں ذبح کرنے والے ان پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرو انہیں. فی ایام معلومات، فی ایام، ان ایام میں، معلومات جو معلوم ہیں، جو متعین ہیں، جو مقرر ہیں. کون سے دن ہے وہ؟ یوم نحر کہلاتا ہے 10 ذی الحج کا دن. وہ تو خاص دن ہے قربانی کے لیے کہ جب احرام کھولنا ہے تو پہلے آدمی قربانی کرے، اس کے بعد احرام کھول لے اور اس کے بعد پھر طواف زیارہ کرے. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. بحقیقی حسن حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورے کے پورے ایام تشریق جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ 11 ذی الحج، 12، 13. جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے 4 دن بنتے ہیں. 10 ذی الحج تو ویسے یوم النحر ہوا،
قربانی کا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق کے تینوں دن جو ہے یہ قربانی کے ہیں۔ جو آدمی 10 گنا کر سکے 11 کر لے، 11 گنا کر سکے 12 کر لے، 12 گنا کر سکے 13 کر لے، چاروں دن قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایام معلوم جو ہیں، جو مقرر دن ہیں قربانی کے، ان دنوں میں جانور ذبح کرو اور ان جانوروں پہ اللہ کا نام لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، کلو کیا ہے؟ امر ہے، کلو کھاؤ، منہا اس سے، قربانی کے جانور سے۔ یہ سارے احکام اب حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا، اطعموا کون سا فعل ہے؟ طائمہ کا معنی، طائمہ اس نے کھانا کھایا، ماضی کا فعل ہے طائمہ۔ اطعمہ کیا معنی؟ اس نے دوسرے کو کھانا کھلایا۔ طائمہ اس نے خود کھانا کھایا، اطعمہ اس نے دوسرے کو کھانا کھلایا۔ اطعموا کھانا کھلاؤ، مطلب جو قربانی تم کرو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ البائس الفقیر، باعث، باعثن باسا وذرا، باسا یہ وہی لفظ ہے باس کا، باسا وذرا کا معنی تنگی اور تکلیف میں، مصیبت میں۔ یہاں بھی مراد ہے باعثن تکلیف والا، پریشان حال، دکھی۔ الفقیر محتاج، جو آدمی تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کو بھی اس سے دو اپنی قربانی سے، اور خود بھی کھاؤ۔ یہاں تو قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی مدیں بتائی ہیں، خود بھی کھاؤ اور جو فقیر اور محتاج ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ لیکن شریعت نے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے کہ قربانی کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہے کہ جو کرے اس کو ثواب ہے، جو نہ کرے اس پہ گناہ نہیں۔ انہوں نے ترغیب دلائی صحابی نے کہ اگر کوئی اپنے گوشت کے 3 حصے کر لے تو وہ اس سے زیادہ ثواب ہوگا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے ہمسایوں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ لیکن اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے کوئی یہ تقسیم کی ہے ایسی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اپنے حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اونٹ نہ تو خود کھائے نہ کھانے کا حکم دیا، بلکہ حضرت علی کو حکم دیا کہ ساری قربانیوں سے تھوڑا تھوڑا اتار کے گوشت پکاؤ، اس سے خود بھی کھایا دوسروں کو بھی کھلایا۔ جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا کھانے سے تعلق نہیں ہے کہ یہ کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے تم کھا بھی سکتے ہو، ورنہ پہلی امتوں پہ تو قربانی کا آپ کو معلوم ہے یہی طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے قربانی کا تو وہ قربانی جائے کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، آسمانوں سے آگ آتی، آگ کھا جاتی وہ، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہتی، یعنی اس سے قربانی دینے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا بہت سے دوسرے احسانات کی طرح، جس طرح 50 نمازیں فرض کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے کے 5 کر دی، لیکن فرمایا کہ ثواب تمہیں 50 کا ہی دیا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قربانی تم کرو اللہ کی راہ میں، اور اس قربانی کے گوشت کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہو۔ اب اگر کوئی چاہے تو سارے کا سارا گوشت خود استعمال کرے، تو اگر خاندان بڑا ہے
اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں کہ سارے کا سارا کوئی خود استعمال کر لے. اور اگر آدمی اکیلا ہے اور اس نے قربانی کی ہے اور کوئی کھانے والا نہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی سارے کا سارا جو ہے وہ انفاق کر دے فی سبیل اللہ. اور اگر کوئی حصے کرنا چاہے تو کر لے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کا کھانے سے تو تعلق ہے ہی نہیں قربانی کا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اصل تو اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ انسان قربانی کس جذبے سے کرتا ہے, اور قربانی کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو یوم نحر کے روز بڑا ہی محبوب اور بڑا پسندیدہ عمل. اللہ بڑے سے راضی ہوتے ہیں اگر انسان پھر واقعی اس جذبے سے کرے کہ ہاں واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیابی دکھائی, ہر امتحان میں کامیاب ہوئے, ویسا ہی جو بھی اللہ کی طرف سے امتحان مجھ پہ آئے گا میں اس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا. اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے نہیں ہیں, ہر آدمی سے امتحان لیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں انسان یہ سوچے کہ ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو لیا تھا, اگر کبھی ہمیں اللہ ہجرت کا حکم دے تو ہم بھی ہجرت کر کے دکھائیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا گاہ بگاہ امتحان لیتے رہتے ہیں. اور اس قربانی میں یہی جذبہ ہونا چاہیے. اگر مجھ پہ کوئی تکلیف آ جائے اللہ کی طرف سے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی امتحان آ جائے, کوئی بیٹے کی طرف سے, والدین کی طرف سے, روزی کی طرف سے, بیماری کی طرف سے, کوئی اور ایسی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں صبر کروں گا. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ ایمان ہے ہمارا, اس پہ کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان یہ قربانی کر کے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا. لہذا یہ فرمایا کہ تمہارا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے جس جذبے سے تم قربانی کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا کہ تم خود بھی کھا سکتے ہو, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا کہ ثم یقضوا, ثم پھر قربانی کرو, کھاؤ پیو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرو, یقضوا. یقضون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے, جو مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور لام جب غائب کے صیغے پہ آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ امر بن جائے گا. لیقضوا, تاکہ وہ پورا کریں, تاکہ قضا کا معنی پورا کرنا یہاں پہ ہے ختم کریں, پورا کریں, ختم کریں, اتاریں. تفاسہم, اپنی میل کچیل, تاکہ وہ ختم کریں اپنی میل کچیل کو, تاکہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل کو. کیا معنی ہے اس کا کہ جب قربانی کر لو حج کی تو اس کے بعد احرام اتار دو, نہاؤ, غسل کرو اور عام سادہ کپڑے پہن لو. میل کچیل دور کرنے سے مراد غسل کرنا اور احرام اتارنا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, وَلْيُوفُوا, یوفون تھا مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, لام جو ہے یہ امر کا ہے. وَلْيُوفُوا, اور چاہیے کہ وہ لوگ پورا کریں, نذورہم, اپنی نذور کو, اپنی نذروں کو, اپنی منت کو. اگر کسی نے منت مانی ہے کسی بھی قسم کی, مکہ جا کے صدقہ خیرات کرنا ہے, یا مکہ جا کے نوافل ادا کرنے ہیں, مکہ جا کے کوئی روزے رکھنے ہیں, یا مکہ جا کوئی نظر کی قربانی کرنی ہے, جو بھی نظر مانی ہے انسان نے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی نظریں بھی پوری کرو. اگر نظر غیر شرعی ہو تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے, شرعی نظر پوری کرنی چاہیے. وَلْيَطَّوَّفُوا, ول اور چاہیے, یطوفوا, وہ طواف کریں, لام یہاں بھی امر کا ہے, اور چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق, گھر عتیق کا. عتیق کے 3 معنی ہیں,
عتیق کا معنی پرانا، پرانا سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنی، سب سے جو پہلا اللہ کا گھر بنا، وہ یہی تھا بیت اللہ شریف، لہذا ان معنوں میں اس کو بیت العتیق کہا گیا۔ عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ آزاد ہے، اس پہ کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے برابر حقوق ہیں اس پہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسجد حرام کو سارے لوگوں کے لیے برابر بنایا، لیکن برابر بنانے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ جو آدمی چاہے کہ میں یہاں پہ اس طرح کا نظام بناؤں یا اس طرح کا یہاں پہ مسجد کے اندر نظام ہونا چاہیے، ہر آدمی اپنی مرضی سے وہاں کوئی کر سکتا ہے، نظام تو بہرحال کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، حکومت کا اور ملک کا نظام بھی ہونا چاہیے، مسجد کے اندر بھی کوئی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جیسے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ عبادت کرے، عبادت کے اعتبار سے ہر آدمی کے حقوق وہاں برابر ہیں، کسی کو وہاں پہ جانے سے نہ روکا جائے، کسی کو وہاں پہ عبادت کرنے سے نہ روکا جائے، عبادت میں مانے نہ ہوا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حکومت کے بھی حقوق صاحب کو برابر ہیں، جیسے ہمارے ہاں بعض پاکستان میں بعض کا یہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دے دیا جائے اور وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہ رہے یا وہاں پہ کوئی نظام ہی نہ ہو، بالکل کھلا ہو، یہ بھی ممکن ہی نہیں ہے یہاں آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ برابر کا مطلب یہی ہے یا آزادی کا مطلب یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے اور اس کے حقوق جو ہے عبادت کے اعتبار سے وہاں پہ برابر ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ مسجد حرام سے مراد قرآن مجید میں مسجد حرام بھی لیا گیا ہے اور مسجد حرام سے مراد پورا حرم بھی لیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا حرم جو ہے وہ تقریباً مکہ سے 10-10 کلومیٹر تقریباً یعنی چاروں سمت میں کا علاقہ جو ہے وہ حرم، منا اور مزدلفہ عرفات کی سمت میں عرفات کی آخری حد جو ہے وہ حرم ہے، اور اسی طرح یہ طائف کی جو طائف والی سائڈ جو ہے یا مدینے والی یہ عائشہ مسجد عائشہ ہے جہاں پہ یہ حرم کی آخری حد ہے، اس کے اندر جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارے کا سارا حرم ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب جو ہے وہ اس علاقے کے اندر کسی بھی مسجد میں پڑھی جائے تو اس کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن میں علماء کے اپنے اپنے آراء یا اپنے اپنے اقوال ہیں۔ اب حرم کے علاقے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سارے لوگوں کے حقوق برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی زمین جو ہے اس پہ سارے مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں۔ اگر حرم کے اندر یہ پورا جو حرم کا علاقہ ہے مکہ سے باہر تک، اس پورے حرم کے علاقے میں جہاں کہیں کوئی عمرہ کرنے والا حج کرنے والا آ کے بیٹھتا ہے یا اپنا ڈیرا لگاتا ہے، اپنا سامان رکھتا ہے، تو کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے یا کسی کو اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی آگے ڈیرا لگا دے، منا کا خاص طور پہ منا مزدلفہ عرفات، ان کا تعلق تو کیونکہ حج کے ساتھ ہے، لہذا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ان میدانوں پہ ان علاقوں پہ سارے مسلمانوں کے حقوق اس زمین پہ برابر برابر کے، لیکن باقی حرم میں چونکہ عمارتیں تعمیر ہیں ان کے اوپر عمارتوں کا علاقہ متنازع ہے کہ عمارتوں پہ حقوق برابر ہیں یا نہیں۔ بعض علماء اور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ ان عمارتوں پہ بھی یہ حرم میں شامل ہیں اور ان عمارتوں پہ بھی حقوق برابر ہیں، اور بعض علماء کا یہ عمل بھی تھا ہمارے زمانے میں۔ شیخ بن باز کا یہ عمل ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اپنا مکان جو ہے وہ حج کے دوران کھول دیتے تھے، اور جو بھی آدمی وہاں جا کے رہنا چاہتا تھا اس کو منع نہیں کرتے تھے، جس کو پتا ہوتا تھا کہ میں جا وہاں رہ سکتا ہوں، اپنا سامان رکھا وہاں ڈیرا لگایا وہاں رہتا تھا، انہوں نے کوئی اس پہ پابندی نہیں لگا رکھی تھی۔ اسی طرح بعض علماء کا اور فقہاء کا یہ موقف ہے کہ جو حرم کے اندر مکان ہیں
ان پہ کرایہ لینا درست نہیں ہے یا وہ بھی ان پہ حقوق برابر کے ہیں، لیکن اکثریت علماء اور فقہا کی یہی کہتی ہے کہ اس زمین پہ تو حقوق برابر ہیں، حرم کی زمین پہ، لیکن جو عمارتیں ہیں جنہوں نے اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے اس پہ ان کے مالکوں کا حق ہے کہ وہ اس کا کرایہ لیں. لیکن یہ بات تمام علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ کرایہ جائز ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوٹ مار ہو. اب وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کون ہے جس کا ایمان اور تقویٰ جو ہے اسے کتنے تقوی کی اجازت دیتا ہے یا کتنی نیکی کی اجازت دیتا ہے. کسی کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے، کسی کے نہیں ہے. اب شیخ بن باز جو تھے انہیں اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ کھول دیا، بھی سب کے حقوق برابر ہے، جو آگے رہنا چاہتا ہے رہے. ایک یہ بہرحال مثال تو ہے اس کی بھی. اور دوسری مثالیں جو ہے وہ عام ہیں کہ لوگ کرایہ لیتے ہیں، کوئی کم لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے. عمارتوں کے بارے میں علماء اور فقہا کا یہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ عمارتوں پہ حقوق ہیں لیکن زمین پہ حقوق جو ہے وہ نہیں ہے، خاص طور پہ ان زمینوں کے جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. جو آدمی سڑک پہ بیٹھتا ہے، ادھر ادھر بیٹھتا ہے، جہاں بھی جا بیٹھتا ہے، پل کے نیچے بیٹھتا ہے یا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، نہ اٹھانا چاہیے. اور تیسرا معنی عتیق کا عزت والا ہے. اس معنی میں بھی بیت العتیق جو ہے وہ اس کا معنی بنتا ہے پرانا گھر بھی، آزاد گھر بھی اور عزت والا گھر. فرمایا کہ جو آدمی جب وہ میل کچیل دور کر لیں، اپنے احرام اتار دیں تو پھر انہیں چاہیے اپنی نظریں پوری کریں اور عتیق گھر، پرانے گھر کا جا کے طواف کریں. اس سے مراد طواف زیارہ ہے. جو حج کے بڑے بڑے ارکان تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.